بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کی سیریز کو۔ آج اس کا لیکچر نمبر 24 ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الہ آباد ایڈریس 1930۔ اس کو ہم خطبہ الہ آباد بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنشل ایڈریس آف علامہ محمد اقبال۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے اس چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اب ہم موو کرتے ہیں بیک گراؤنڈ آف الہ آباد ایڈریس۔ سب سے پہلا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ریزن کیا تھی، وہ تھی ہندو ور کریٹنگ دا ریسٹرکشن ان دی وے آف مسلم۔ کیا کر رہے تھے، ریسٹرکشن لگا رہے تھے مسلمانوں پر، اینڈ ہرٹنگ دا فیلنگ آف مسلم ٹو پرپوز دا نہرو رپورٹ ایز دا الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن فار انڈیا۔ اور انہوں نے جو نہرو رپورٹ بنائی تھی وہ مسلمانوں کی فیلنگ کے اگینسٹ تھی۔ وہ جسٹ ہندو کے رائٹ میں تو تھی لیکن وہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے میں نہیں تھی، تو دیٹس وائی ان کی فیلنگ کو ہرٹ کر رہے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں نے پھر کیا کیا ہے، اس رپورٹ کو جو نہرو رپورٹ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری طرف the British government totally ignored the Muslim rights and other facilities were not being provided to them۔ ایک طرف تو ہندو مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے دے رہے اور دوسری طرف جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ فلی اگنور کر رہی تھی مسلمانوں کو۔ ان کو نہ تو کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز، ایجوکیشن، جابس کچھ بھی پرووائڈ نہیں تھی کر رہی۔ تو ان میں کیا مسلمانوں میں کیا آ رہی تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئی تھی مسلمانوں میں۔ They were ignored in every field of life, especially in education and government۔ مسلمان جو تھے وہ کیا کس میں زیادہ اگنور ہو رہے تھے، ان کو گورنمنٹ میں بھی پراپر سیٹ نہیں تھی مل رہی، ان کو ایجوکیشن پرووائڈ بھی نہیں تھی صحیح سے کی جا رہی، ان کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں تھے بنایا رہا۔ نیکسٹ جو ریزن تھی، ان دیٹ کریٹیکل سچویشن، یہ جو عجیب سی سچویشن بن چکی ہوئی تھی، مسلمانوں کو کوئی رائٹ نہیں تھے دیے جا رہے، کوئی ان کو نہ تو پالیٹکس میں ان کو پراپرلی حصہ دیا جا رہا تھا، نہ تو ان کو ایجوکیشن، نہ تو ان کے سوشل رائٹس، کچھ بھی ان کو نہیں تھا پرووائڈ کیا تھا۔ تو اس کنڈیشن میں علامہ محمد اقبال ریئلائز دا پرابلم آف دا مسلم۔ انہوں نے مسلمانوں کے پرابلمس کو دیکھا، ان نارتھ ویسٹ انڈیا نیڈ ٹو بی ایڈریس، اور انہوں نے ان کو جب دیکھا تو پھر انہوں نے کیا سوچا، اس کو کیا کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، ان پرابلمس کو سالو کرنا چاہیے۔ ان آرڈر ٹو سالو دیز پرابلم، وہ ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے علامہ اقبال پوائنٹ آ لائن آف ایکشن، اور پھر وہ کیا کرے، ایکشن میں آئے، اور انہوں نے پھر کیا دیا، اپنا پریزیڈنشل ایڈریس دیا۔ علامہ اقبال پریزیڈنشل ایڈریس 1930۔ آل انڈیا مسلم لیگ held its annual session at Allahabad on 29 دسمبر 1930۔ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا 21واں سیشن تھا نا، held its 21th annual session، سوری میں لکھنا بھول گئی ہوں، کون سا سیشن تھا، 21ویں سیشن میں، جو کب ہوا تھا الہ آباد میں on 29 دسمبر 1930 میں۔ علامہ اقبال پریزائڈ دیٹ سیشن، علامہ اقبال اس سیشن کی سربراہی کر رہے تھے، اینڈ گیو ہز پریزیڈنشل ایڈریس، اور وہاں پر انہوں نے اپنی پریزیڈنشل اسپیچ کی تھی، جن کو جو مشہور ہے علامہ اقبال کے پریزیڈنشل ایڈریس سے۔ His address is also described the Allahabad address۔ ان کے یہ جو ایڈریس تھا، یہ جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس ایڈریس کو ہم الہ آباد ایڈریس بھی کہتے ہیں، بیکاز دا سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ الہ آباد، کیوں نہ کہ یہ جو سیشن تھا مسلم لیگ کا، جو 21st اینول سیشن تھا، یہ کہاں ہوا تھا، الہ آباد میں ہوا تھا۔ دیٹس وائی ہم اس سیشن کو کیا کہتے ہیں، الہ آباد ایڈریس بھی کہتے ہیں۔ ان دس ایڈریس اقبال آؤٹ لائن آف ویژن آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فار مسلم۔ اس ایڈریس کی جو مین آؤٹ لائنس ہیں، جو مین تھنگ ہے، وہ ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس فار مسلم۔ پہلی دفعہ کسی نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات کی تھی، علیحدہ وطن کی بات کی تھی، اس کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا تھا۔ میجورٹی پروونس ان نارتھ ویسٹ انڈین Muslim are distinction nation and thus deserve political independence from other region of communities of India۔
اس ایڈریس میں ٹو نیشن تھیوری پر بھی بات کی گئی، جہاں پر سپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ٹو نیشن تھیوری پر بھی بات کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلم جو ہیں وہ علیحدہ قوم ہے، ان کا علیحدہ نظریہ ہے، ان کے علیحدہ قائد ہیں، ان کے علیحدہ ریلیجس ہے، تو دیٹس وائی ان کو انڈیپینڈنس دی جائے، پولیٹیکل انڈیپینڈنس دی جائے، ریلیجس انڈیپینڈنس دی جائے۔ دیئرفور اس وجہ سے علامہ محمد اقبال از نو ایز دا ڈریمر آف پاکستان، اسی وجہ سے ان کو ڈریمر آف پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا، ان کو ڈریمر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اب فیچر کیا تھے اس ڈریس کے، کیا مطلب اس ڈریس میں کس چیز پر بات ہوئی تھی؟ سب سے پہلے ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن، ٹیریٹری کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا کہ یہ اتنا حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، اتنا ہندوؤں کو دے دیا جائے۔ علامہ اقبال said, I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, سندھ اینڈ بلوچستان amalgamate into a single state۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں ایسا چاہتا ہوں کہ پنجاب شمالی مغربی سرحدی صوبے سندھ بلوچستان کو ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے، سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر اور ود اوور دا برٹش امپائر۔ کیا کریں وہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا وداؤٹ۔ The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appeared to mean the final destiny of Muslim, at least the Northwest India۔ اور یہی مسلمانوں کی کیا ہے، مسلمانوں کا کہتے ہیں مسلم ریاست کا قیام جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ کسی نے ہسٹری میں وہ اس طرح سے باؤنڈریز ڈیفائن کی تھی مسلمانوں کے لیے سپریٹ جو ملک ہے اس کی سپریٹ ملک کے بارے میں بتایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ علیحدہ قوم ہے اور ان کو علیحدہ وطن، ان کو انڈیپینڈنس دی جائے، سپریٹ کنٹری پرووائڈ کیا جائے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ پہلا جو فیچر تھا وہ اس ایڈریس کا وہ یہ تھا، ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن۔ نیکسٹ جو فیچر تھا وہ تھا ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری آپ سب کو پتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے، دو نیشنز، مسلم اور ہندو۔ دا مسلم آر انٹائرلی آر ڈفرنٹ نیشن فرام ہندو۔ مسلم فلی کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل اس میں ہندو جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، مسلم کیا کرتے ہیں، اسے قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں، وہ نماز، اب وہ بتوں کو پوجتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسلم انٹائرلی ڈفرنٹ ہے، کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے۔ دیئر وے آف لیونگ اینڈ سوشل مینر آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام ہندوز۔ ان کا رہنے سہنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ Their religion is entirely different in nature from other religion۔ ان کے قائد ڈفرینٹ ہے۔ Thus the Muslims should get a state of their own in the area of Muslim majority۔ اسی لیے مسلمانوں کو کیا ہے، اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے where they may be able to cultivate their own religions and moral tradition، جہاں پر وہ اپنے عقائد اور اپنے جو تہذیب و ثقافت ہے ان کو پروان چڑھا سکے، ان کے مطابق زندگی گزار سکے۔ نیکسٹ جو فیوچر ہے وہ ہے اسلام اینڈ نیشنلزم۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کا اس خطبے کے ساتھ کیا لنک تھا، اس ایڈریس میں کیا اسلام کے بارے میں کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام از دا وے آف لائف in which the Muslims spend their life with peace and harmony۔ اسلام کہتے ہیں اسلام کیا ہے، وے آف لائف ہے جس میں مسلم اسپینڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو امن کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنلزم کا بھی کنسیپٹ دیا گیا۔ if the Muslim have an opportunity to develop in accordance with their Islamic civilization، اگر تو مسلمانوں کو ایسی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں اینڈ ٹریڈیشن، دے وڈ بی ولنگ ٹو سیکریفائز دیئر لائف فار انڈیا، تو وہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے اس کے لیے۔ نیکسٹ جو اس کا فیچر تھا وہ تھا نیشنل آئیڈینٹی، قومی شناخت۔ کیا کہا گیا اس خطبے میں کہ فیڈرلزم کین ناٹ سکسیڈ، فیڈرلزم میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک نیشنل آئیڈینٹی جو ہے اسے ریکونائز نہ کیا جائے۔ ود آؤٹ ریکونائزنگ دا نیشنل آئیڈینٹی آف مسلم،
फेडरलिज्म में तब तक कामयाबी नहीं हासिल कर सके जब तक नेशनल आइडेंटिटी का मुस्लिम को ना पता हो, अपने मुसलमान है क्या, उनका अकायद क्या है, उनको किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। सबसे पहले उनको ये जाननी है, उनको अपने फेथ का ज़्यादा पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर था वो था फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फेडरल सिस्टम क्या है। फेडरल सिस्टम मीन्स जहाँ पर प्रोविंसेस एंड सेंटर होता है। अब देखते हैं फेडरल स्टेट, इसमें फेडरल स्टेट क्या कहा गया, मुस्लिम एंड हिंदू टू प्रॉस्पर इन अकॉर्डिंग विद देयर रिस्पेक्टिव कल्चर वैल्यूज वाज अंडर अ फेडरल स्टेट। क्या कहा गया कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम और जो हिंदू हैं, वो अपने 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 कल्चर, अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं अंडर अ फेडरल सिस्टम, वेयर जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी यूनिट वर गिवन द सेम प्रिविलेज। जो मुस्लिम मिनॉरिटीज़ हैं ना, उनको सेम राइट्स दिए जाएँ, सेम प्रिविलेज दिए जाएँ डैट दे वर्ड बी गिवन टू द हिंदू मेजोरिटी यूनिट। मुस्लिम मिनॉरिटीज़ हैं और हिंदू मेजोरिटी यूनिट्स हैं। वे ऑफ मुस्लिम डेंसिटी, अब मुसलमानों की कामयाबी का रास्ता कौन सा है। इस्लाम इज द पाथ वे वेयर द मुस्लिम हैव एन अपॉर्चुनिटी। इस्लाम ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए मुसलमान कामयाब हो सकते हैं, जो मौक़े पर फ्राहम करता है। मुस्लिम हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन अकॉर्डेंस विद देयर इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशंस। दे वुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर इंडिया। अगर तो उनको ये सारे मिल जाते हैं राइट्स, तो वो अपनी जान तक भी कुर्बान कर सकते हैं इंडिया के लिए। नेक्स्ट जो फीचर था इस एड्रेस का वो था इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस एड्रेस में ये भी कहा गया, इस एड्रेस में जहाँ बात की टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ बाउंड्रीज डिफाइंड की गई, जहाँ टू नेशन थ्योरी पर बात की, वहाँ उसके साथ साथ इस्लाम पर भी बात की। क्यों ना कि कायसिज्म जो थे वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे, वो इस्लाम पर बहुत ज़्यादा बात करते। तो इस खुतबे में भी जो मेजर जो पॉइंट रखा गया वो इस्लाम को साथ रखा गया। विदाउट इस्लाम हम कुछ भी नहीं कर सकते। बात जब टू नेशन थ्योरी की बात होती है तो वहाँ पर इस्लाम आ जाता है, क्योंकि मुसलमान अपने कायद जो है, मुसलमानों के कायद हैं वो क्या है, मुसलमानों का जो मज़हब है, रिलीजन जो है वो इस्लाम है, तो उनको अपने अकायद भी जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो डैट वाई यहाँ पर इस्लाम पर बहुत ज़्यादा बात हुई और यहाँ पर कहा गया कि इस्लाम क्या है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। मुस्लिम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं और प्रोग्रेस भी अचीव कर सकते हैं। इस्लाम इज़ अ पीपल बिल्डिंग फोर्स इन इंडिया that had given moral conscience and political identity। इस्लाम है वो है जो मुसलमानों को मॉरल कॉन्शियस देती है और पॉलिटिकल आइडेंटिटी देती है टू द पीपल। फेथ, कल्चर एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, फेथ, अमान, कल्चर एंड हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन पैट्रियोटिज्म। सबसे पहले तो आपको अपनी ये चीज़ें अचीव करनी है, अपने अमान को बचाना है, अपने कल्चर्स को, अपने ट्रेडिशंस को, देन पैट्रियोटिज्म पढ़ाओ, देन हुब्बे वतनी पढ़ाओ। तो क्या है, यहाँ बात हुई थी इस्लाम पर। ये थे खुतबा इलाहाबाद के फीचर्स, ये थे मेन पॉइंट्स, ये थे उसके ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं उसका कंक्लूजन क्या निकला। लेकिन कंक्लूजन से पहले ये बताना चाहेंगे उसमें कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया। कांग्रेस का फुल अपोजिट रिएक्शन आया, वो अल्लामा इकबाल के फुली अपोजिट हो गए थे। अब कंक्लूजन, इट इज़ ऑन हिज इलाहाबाद एड्रेस दैट अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ नो एज द ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। इस एड्रेस के बाद अल्लामा इकबाल को क्या कहना शुरू हो गए, ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की अब बाउंड्रीज को देखें तो वो वही बाउंड्रीज हैं जो अल्लामा इकबाल ने डिफाइन कर दी थी, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के 17 साल पहले बता दिया था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो डेट्स वाई उनको क्या कहा जाता है, ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। हिज एड्रेस प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तो ये खुतबा ना देते तो क्या होता,
मुसलमानों में ये अवेयरनेस नहीं आती, मुसलमानों में जद्दोजहद पैदा नहीं होती, मुसलमानों में थिंकिंग नहीं आती। तो डेट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ये माइलस्टोन है हिस्ट्री में, कि इसको हिस्ट्री में माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है। माइलस्टोन वो जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का बायस बना था। तो ये था खुतबा अलाहाबाद, और होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।